کیا ہوا جو اس وقت حضور کو میں نے اپنے پاس بلا لیا؟ سنو، حضور جو نظام لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، جو قرآن لے کر آئے تھے، وہ شریعت اور قرآن تمہارے پاس موجود ہے۔ اگر تم اس شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرو، آپ کے لائے ہوئے نظام اور دین کو قائم کرنے کی کوشش کرو، اس پروگرام کو دنیا کے اندر عملاً نافذ کرنے کی کوشش کرو، شریعت کی نفاذ کی کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ رسول اللہ کے مددگاروں میں تمہارا نام لکھنا میرا کام ہے۔ گویا تم اب بھی حضور کے مددگاروں میں اپنا نام لکھوا سکتے ہو۔ طریقہ میں نے بتا دیا کیسے لکھوا سکتے ہو، کہ جو حضور شریعت لائے تھے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جو ان بدماشوں نے، امریکی ایجنٹوں نے شریعت کی روایات و اقدار کو پامال کر دیا، تم غلامان مصطفیٰ کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں سیکولر نظام نہیں آئے گا، اشتراکی نظام نہیں آئے گا، مغربی نظام نہیں آئے گا، امریکی نظام نہیں آئے گا۔ یہاں نظام آئے گا تو نظام مصطفیٰ آئے گا۔ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونا تمہارا کام ہے، جد و جہد کرنا تمہارا کام ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے ان کے نام فہرست میں لکھنا یہ اللہ کا کام ہے۔ بولو، اس فہرست میں نام لکھوانا چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ الحمدللہ، آپ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، طلحہ، زبیر جو رسول اللہ کے حقیقی مددگار تھے ان میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ کی شریعت کو قائم کرو۔ زندگی کے ہر شعبہ، ہر پہلو اور گوشہ میں شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کی جد و جہد اور کوشش کرو۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوشش اور جد و جہد کرو۔ اسی کے آپ پابند ہیں۔ امن قائم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ واقعہ سنا گا، یوسف علیہ السلام کو زلیخا لے گئی پچھلے کمرے میں، پہلے کمرے کو تالا، دوسرے کو تالا، تیسرے کو تالا، چوتھے پچھلے کمرے میں لے گئی۔ قالت حیت لک، قرآن میں یہ واقعہ ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر میں جانتا ہوں تو گناہ کی طرف یہ دعوت دے رہی ہے، تو تجھے پسند نہیں ہے، لیکن تو یہاں کھڑا کیوں ہے؟ بھاگ یہاں سے۔ بھاگنے کی کوشش کرنا تیرا کام ہے، اس کے لگائے ہوئے تالوں کو توڑنا اور دروازوں کو توڑنا یہ میرا کام ہے۔ آپ شریعت کے نفاذ کے لیے میدان میں نکلے، نکلنا آپ کا کام ہے۔ حکمرانوں اور امریکی غلاموں کے لگائے ہوئے تالے بھی ٹوٹیں گے اور دروازے بھی ٹوٹیں گے، اور شریعت مصطفیٰ کا پرچم لہرائے گا۔ نکلو تو صحیح ہے۔ وَنَصَرُوهُ، ہو میرے نبی کی مدد کرو۔ مدد کا معنی سمجھ گئے؟ یعنی شریعت کے نفاذ کی کوشش، میرے رسول کی سیرت کے نفاذ کی کوشش کرنا، یہ کوشش کرنا ہی میرے نبی کی مدد ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ شریعت ہے کیا جس کے نفاذ کے لیے علماء کرام بھی پکار رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی کوشش کر رہی ہے، جد و جہد ہے کیا شریعت؟ سب سے پہلے علمی طور پر سمجھیں، فکری طور پر، پھر عملی طور پر سمجھیں۔ علمی، ایمانی اور فکری طور پر مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کے انسانوں پر اللہ کا حکم چلے۔ یہ شریعت ہے۔ اللہ کی زمین پر رہنے والے اللہ کے انسانوں پر کس کا حکم چلے؟ اللہ کا۔ بولو کس کا حکم چلے؟ لو، یہی جھگڑا حضور کا مشرکین مکہ کا تھا جو ہمارا جھگڑا حکمرانوں سے ہے، وہی۔ اور میں وہ منظر بیان کرتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ میرے پیارے محبوب، ان مشرکوں سے یہ ذرا پوچھو
کہ یہ زمین آسمان اور پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سارے مشرک کہیں گے کہ پیدا تو اللہ نے کیا۔ بات سمجھنا بڑی خوبصورت ہے، سادہ عام فہم کو منطقیانہ اور فلسفیانہ اور الجبرے کا مشکل سوال نہیں ہے۔ کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو اور کائنات کو؟ کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خبردار، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہی ساری کائنات پر حکم چلائے گا۔ جو ساری کائنات کا خالق ہے وہی ساری کائنات کا حاکم ہے۔ جب ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو حکمرانی بھی اسی کی چلے گی۔ جاؤ زمین کا وہ ٹکڑا تلاش کرو جو تم نے پیدا کیا، جو تمہارے باپ دادے نے پیدا کیا، وہاں اپنی حکمرانی چلاؤ۔ لیکن خدا کی پیدا کردہ چیزوں پر حکم چلے گا تو کس کا؟ اللہ کا۔ یہی معنی ہے لا الہ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کا حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ ہم موجودہ حکمرانوں سے اور کچھ نہیں کہتے، خدا گواہ اس کے علاوہ کوئی خواہش، کوئی امنگ، کوئی جستجو، کوئی طلب نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ زمین پر انسانوں پر حکم چلے گا تو اللہ کا۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ معنی ہے ان الحکم الا للہ کا۔ لیکن یہ کم بخت عاقبت ناندیش پیدائشی غلام دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، اس کے نظام کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اعلان کرتی ہے کہ ہمارے جیتے جی اس ملک پر اگر نظام چلے گا تو نظام مصطفیٰ چلے گا، حکم چلے گا تو رب کائنات کا چلے گا، اور کسی کا حکم نہیں مانتے۔ ہم بغاوت کرتے ہیں تمہاری اسمبلی اور پارلیمنٹ سے، بغاوت کرتے ہیں تمہارے صدر زرداری اور وزیر اعظم کے فیصلوں کو۔ فیصلہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا، حکم چلے گا تو خالقین کا بیٹھا۔ اب اگر یہ نظام آئے تو اس میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے بات، جو اسلامی ریاست قائم ہوگی، اللہ کا حکم چلے گا تو قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ میں اس کو عام فہم سادے انداز میں بتاتا ہوں کہ یہ تعلیم مفت ہوگی، لوگوں کو رہائش گاہیں مفت ملے گی، روزگار ملیں گے، اور اگر کوئی بیمار ہو گیا اس کا ہسپتالوں میں مفت علاج ہوگا، سستا انصاف ہوگا۔ یہ 5 سہولتیں اگر فراہم ہوتی ہیں تو یہ نظام مصطفیٰ کی تعمیل ہوگی۔ لیکن اگر 5 چیزوں سے محرومی ہوگی تو یہ شیطان کی حکومت ہوگی، رحمان کی نہیں ہوگی۔ آج یہ جو کمر توڑ مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ کبھی غور کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تم نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، ہم نے تم سے منہ پھیر لیا، بھٹکتے رہو، ان کی دہلیز چاہتے رہو، ان کی ٹھوکروں پہ اپنے سر جھکاتے رہو۔ نہیں آسانی ملے گی، نہیں خوشحالی ملے گی، نہیں امن ملے گا، نہیں سلامتی ملے گی تمہیں۔ الٹے لٹک جائے پھر بھی خوشحالی نہیں آئے گی، غربت ہوگی، مفلسی، ناداری ہوگی، تنگ دستی ہوگی۔ اور اگر خوشحالی چاہتے ہو تو قرآن کے سائے میں آ جاؤ اور محمد کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ وہ یہی ہماری دعوت ہے، قرآن کے سائے میں آ جاؤ اور محمد کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، خوشحالی تمہارے قدم چومے گی، امن و سلامتی کا دور دورہ ہوگا، پوری قوم خوشحالی سے مست ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کی دنیا کا فائدہ بھی اس میں ہے کہ آپ شریعت کے نفاذ کی کوشش کریں، اور آخرت میں رب کائنات کی خوشنودی کا تقاضا بھی یہ ہے
کہ آپ شریعت کے نفاذ کی کوشش کریں. مسلمان غیرت مند، خوددار، جرت مند، دلیر اور بہادر ہوتا ہے. وہ یہاں ایرے غیرے یہود و نصارہ امریکی جیسے بدماش کا نظام نہیں، بلکہ وہ نظام مصطفیٰ کی کوشش کرے گا. آپ کوشش کریں گے؟ کریں کوشش، جد و جہد کریں اور ان بدماش حکمرانوں کو دو ٹوک بات کہہ دیں. ہم نہیں اس ملک کو سیکولر سٹیٹ بننے دیں گے. اس ملک کے اندر اگر نظام آئے گا تو نظام مصطفیٰ آئے گا. اس میں دنیا کا بھی بھلا ہے اور آخرت کا بھی بھلا ہے، خوشحالی ہوگی. اب تو ساری دولت لوٹ کے لے گئے حکمران طبقہ، کرپٹ حکمران، جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں. میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس نہیں، ان کی عقیدت نہیں، ان کی محبت نہیں، ورنہ قوم کو اس طریقے سے نچوڑ نہ لیتے. یہ پوری دولت نچوڑ کر اپنے چہروں پر سرخیاں نہ جماتے، پوری قوم کا سرمایہ لوٹ کر بیرونی ممالک میں نہ بھیجتے. آج پوری قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے، صرف ان بدماش حکمرانوں کے نتیجے میں، کرپشن کے رسیا لوگوں کے نتیجے، جن کے دل کے اندر نہ خدا کا احساس ہے نہ پیارے مصطفیٰ کی محبت ہے. تو میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ شریعت نافذ کرو وناصارو ہو، میرے نبی کی مدد کرو، شریعت نافذ کرو، دنیا کا بھی بھلا اور آخرت کا بھی بھلا. ہم اور کچھ نہیں چاہتے اور کچھ خواہش نہیں کرتے. ہمیں یہ راز معلوم ہے کہ خوشحالی قوم کی اللہ کی شریعت